کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں پہلی مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت صفورہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، یہ سفر کر کے جا رہے تھے، راستے میں ان کو درد سے ہوا تو یہ آگ لینے کے لیے کوہ طور پر پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلتی ہوئی دیکھی، کہنے لگے میں ذرا آگ لے کر کے آتا ہوں، کوئی وہاں شاید جلانے والا بھی مل جائے گا تو مجھے راستہ بھی بتا دے گا، راستہ چونکہ یہ بھٹک چکے تھے۔ خیر وہاں پر جب گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، وہ جو آگ تھی وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پڑا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہروں پر جب وہ کرنے آئی ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی کیفیت پھر یہ ہو گئی تھی کہ کوئی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو نظر بھر کر کے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، اب میں کسی سے براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، لہذا آپ اپنی جانب سے کوئی ایسا پردہ مجھے عنایت فرما دیجئے، کوئی ایسا نقاب عطا کر دیجئے کہ میں لوگوں سے گفتگو کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، جب کوہ طور پر آپ آئے تھے اور جب اللہ کے نور کی تجلی آپ نے دیکھی تھی، اس وقت آپ کے بدن پر جو کمبل پڑا ہوا تھا آپ اسی کمبل کا نقاب بنا لیجئے، اس لیے کہ اس کمبل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کو دیکھا ہے اور اپنے اندر سمایا ہوا ہے، اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ کے نور کی تجلی کو یہ برداشت کر سکتا ہے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کمبل کو پھاڑ کر کے پردہ بنا لیا۔ ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پردے ڈالا کرتے تھے۔ حضرت صفورہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ چونکہ جانتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کا نبی ہے، خود بھی نبی کی بیٹی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی درجے کا عشق ہے۔ اب یہ بڑی پریشان ہو گئی، کیا کیا جائے، اپنے محبوب کو دیکھنے سے ترس رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہیں ہو پا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی مرتبہ عرض کر چکی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام منع کر دیتے ہیں، اب تمہاری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو میرے چہرے کا دیدار کر سکے، میرے چہرے کی نورانیت کو برداشت کر سکے۔ حضرت صفورہ نے ایک دن بے خودی کی کیفیت میں آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہے، میرے سرکار آج چاہے جو ہو جائے مجھے آپ کا دیدار کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، مان جاؤ۔ حضرت صفورہ نے کہا موسیٰ برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے حضرت صفورہ نے نقاب کو ہٹا دیا۔ حضرت صفورہ بھی چونکہ جانتی ہے کہ اللہ کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی ہوئی ہے، اس لیے میری آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں گی۔ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ سے دیکھا، جس آنکھ سے حضرت صفورہ نے دیکھا اس آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ڈھک دیا۔ پھر حضرت صفورہ کو غائب درجے کا اشتیاق ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کا، پھر درخواست کرتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے سرتاج میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر سمجھایا، لیکن بے خودی کی کیفیت تھی حضرت صفورہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے نقاب کو الٹا اور دوسری آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دوسری آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ اب حضرت صفورہ بالکل نابینا ہو چکی۔ آنے والی عورتوں نے حضرت صفورہ علیہ السلام کو لعن طعن شروع کی، تانے دینے شروع کر دیے۔ عجیب عورت ہو، تم جانتی تھی کہ موسیٰ کے چہرے کی تجلی کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، لیکن پھر بھی تم نے بیوقوفی کر دی کہ اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر ڈالا۔ حضرت صفورہ نے کہا تم کیا جانا اس عشق کی داستان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک ساری دنیا کے نقش ذہن کے اندر موجود تھے، ان آنکھوں میں موجود تھے، لیکن ان آنکھوں کو سکون نصیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اس تجلی کو دیکھ لیا ہے، اللہ کی قسم اب مجھے دنیا کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سراپا اب میری آنکھوں میں سمایا ہوا۔ تو
یہ حضرت صفورہ کی غایت درجے کے اخلاص، ان کی محبت کی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت صفورہ پر پھر رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صفورہ کی آنکھوں کی بینائی کو بھی واپس کیا، اور حضرت صفورہ کے اخلاص کی برکت یہ تھی کہ پھر ان کی آنکھوں کو وہ قوت عطا کی گئی کہ پوری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دیدار کرتی رہی ہے، لیکن آنکھوں پر ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں آدمی کو نصیب ہوتی ہیں یہ اپنے اخلاص سے، اپنی محنت اور مشقت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک آدمی اخلاص کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کو پانے کی جستجو نہیں کرتا، اللہ کی طلب نہیں کرتا، یہ کراماتوں کا ظہور اور یہ خلاف عادت چیزوں کا میرے بھائیوں کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جانا، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔